ہلو. ہاں ہلو. جی آپ کا نام کیا؟ محمد ارشد ہے جی میرا نام. اچھا اچھا اچھا، آپ ہی نے مجھے فون کیا تھا غالباً نے. جی 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 جی. ہاں 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 ہاں. تو میں شبیر احمد بول رہا ہوں ممبئی سے، جی اور مجھے شاہد رضا کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں. جی 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 تو آپ نے مجھے میرے پرسنل میں آڈیو بھیجی. جی جی میں اس کو انشاءاللہ فرصت سے سن لوں گا. جی. اور تو آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ ڈسٹرکٹ بھرتپور میوات. یہ میوات جہاں پہ وہ آپ کے کیا کہتے ہیں کہ زکریا صاحب نے مطلب وہ جو نہ الیاس کاندھلوی صاحب نے جہاں پہ وہ یہ کیا تھا، وہ کیا؟ تبلیغی کام کا آغاز کیا تھا وہیں پہ. ہاں 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 ہاں. ہاں، یہ سہارنپور کے قریب پڑتا ہے کیا؟ نہیں، یہ الور بھرتپور اور یہ دہلی سے تقریباً 80-90 کلومیٹر قریب ہے دوری اچھا پر. اچھا اچھا. تو آپ کا پورا نام کیا ہے، مطلب بتا دیں. میرا نام محمد ارشد. محمد ارشد، آگے کچھ آگے پیچھے؟ خالی محمد ارشد ہے، عالیاوی. محمد ارشد الوی. ہاں، الوی عالیاوی کہہ لو کچھ بھی. اچھا اچھا. تو آپ اپنی مطلب میوات میں مطلب کس مطلب مشرب میں اور مطلب مشغلہ میں مصروف ہیں؟ جی حضرت، میرا ایک ادارہ ہے، میرے پاس تقریباً 250 بچے ہیں. میرا وہی مشغلہ، وہی اچھا میری. اچھا اچھا. آپ ایک مدرسہ مطلب ادارہ چلاتے ہیں، ماشاء اللہ. ہاں آپ تو کے ہاں تو آپ مطلب قاسمی ہیں کیا، مطلب دیوبند سے فارغ ہیں کیا؟ حضرت، وہ تو میں دیوبندی آپ سے جھوٹ بولوں کچھ؟ ہاں نہیں نہیں، میں وہ تو ٹھیک ہے، اپنی بات تو ظاہر. دیوبندی ہوں، لیکن میں آپ کو سچائی کے ساتھ بتا رہا ہوں، لیکن میرا یہ خیال نہیں ہے کہ جو مسلک کی اختلاف ہے نا، میں ان چیزوں سے گریز کرتا ہوں. نہیں نہیں نہیں، میں آپ سے پیار سے بات کر رہا ہوں. میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ مطلب فارغ کہاں سے ہیں؟ میں فتح پوری سے فارغ ہوں، دہلی. اچھا 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 اچھا. تو آپ کے مدرسے کا نام؟ شاہ ولی اللہ مظہر اللہ صاحب، مفتی مکرم ننھے میاں صاحب، بڑا ہندراؤ میں. میرے پاس ان کا بھی سایہ ہے. میں دونوں طرف سے میرے پاس دونوں اکابرین کا ہاتھ ہے، سایہ ہے، ان کی دعائیں ہیں. میں کسی کو غلط الفاظ سے یاد نہیں کرتا، نہ میں کسی کو غلط کہتا ہوں نہ سمجھتا ہوں. تو آپ کے مدرسے کا نام کیا ہے وہاں پہ جو مدرسہ آپ چلاتے ہیں؟ جامعہ فیض العلوم. جامعہ فیض العلوم. اچھا اچھا. 250 بچے، ماشاء اللہ. تو یہ آپ کی نظریات سن کے اچھے لگے، لیکن آج کل کیا بتائیں، لوگوں کے مطلب طرفے تماشے اتنے کھڑے کر رکھے ہیں لوگوں نے. اب آپ اس کے اب آپ دیکھیے، آپ کہہ رہے ہیں خود آپ دیوبندی ہیں، لیکن آپ کے ماشاءاللہ نظریات اور خیالات بڑے اچھے ہیں. آپ کی بات کر کے اچھی لگ رہی، گفتگو آپ سے کر کے بڑی اطمینان قلب کو ہو رہا ہے. تو وہ کیا بولتے کہ آج کل جو لوگ یہ شوشہ چھوڑے ہوئے ہیں کہ امام احمد رضا کو کافر کافر کہتے ہیں آپ کی جماعت کے لوگ، پھر اس پہ کیا بولیں گے پھر آپ؟ میں حضرت، جو آدمی اس طرح ایک بہت بڑے عالم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، میں اس کو انسانیت کا درجہ نہیں دیتا بلکہ حیوانیت کا درجہ دیتا ہوں. ہاں ہاں، اب ظاہر سی بات ہے. اب میں نے بھی ایک کتاب پڑھی تھی، کتاب النوازل. آپ کی مطلب مدرسہ شاہی کا نام سنا ہے آپ نے، مراد آباد؟ جی جی، بہت اچھی جی طریقے جی، سے. میں بھی الحمدللہ آپ کی مدرسہ شاہی کے بغل میں ہی، مطلب دیوان بازار میں دارالعلوم نعیمیہ مراد آباد جو ہے، جی ہاں، علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کی، اس میں جی بندہ زیر تعلیم رہا ہے. تو مدرسہ شاہی کے پاس سے گزرنا ہوتا تھا ہم لوگوں کا. تو اس کے جو مفتی صاحب ہیں، کیا نام ہے ان کا، وہ مفتی سلمان منصوری، جی نام سنا ہے آپ نے ان کا؟ جی، بہت اچھی طریقے سے. جی جی جی، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ احمد رضا مسلمان تھے. ان کے تعلق سے کہا کہ وہ مسلمان تھے، اور جو ان کو مسلمان نہ مانے، کافر کہے، ان پہ توبہ لازم ہے. یہ بالکل صحیح ہے.
ہاں تو تو احمد رضا بہت قابلیت ہے، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے جی کہ وہ اچھے آدمی تھے، بہت عمدہ بااخلاق آدمی تھے۔ اس طرح میرے پاس واٹس ایپ میں گروپ ہیں اعلیٰ حضرت کے نام سے بہت سارے ہیں، ان میں بہت ساری قیل و قال آتی ہیں، میں ان حضرات سے بڑی نرمی سے، پیار سے، شفقت سے یہی سمجھاتا ہوں کہ بھائی جو ہے آپ مسلک کی اختلاف کو اس طرح فونوں پر نہ کیا کریں، اور کیا فائدہ ان سے، یہ فضول بات ہے۔ اب دیکھیے نا، پاکستان میں کچھ لوگ آ گئے ہیں، یہ جیسے الیاس گھمن صاحب ہے، آپ کے کیا بولتے ہیں کہ ابو ایوب صاحب ہیں، اسی طریقے سے کچھ نجیب اللہ عمر ہے، اسی طریقے سے ساجد، ایک ساجد دیوبندی ہے جو اپنے آپ کو نقشبندی بھی کہتا ہے۔ اب وہ لوگوں نے ایک ایسا فتنہ برپا کر رکھا ہے کہ ان کی زبان میں صرف یہی بات رہتی ہے کہ امام احمد رضا کافر تھا۔ صحیح نہیں ہے اس طرح، دیکھو غلط ہے یہ، چاہے وہ الیاس گھمن ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے یہ دارالعلوم دیوبند کے علماء ہو، کوئی بھی ہو، کسی کی برائی کرنا میرے نزدیک یہ فحش ہے اور بہت بڑی غلطی اور کوتاہی ہے۔ نہیں نہیں، دارالعلوم دیوبند سے تو آج تک کوئی ایسی کتاب صادر نہیں ہوئی، نہ چھپی ہے جس میں لکھا ہوا ہو کہ احمد رضا کو ہم علماء دیوبند کافر مانتے ہیں۔ ایسی کوئی کتاب نہیں پڑھنے میں آئی ہماری نظر سے بھی۔ اور کیا کہتے ہیں کہ باضابطہ طور پہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی تعریف و توثیق ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو ایک حوالہ بھی دے دیا سلمان منصوری کا، اور ہاں، اور باضابطہ طور پہ بہت سارے نہ دیں تب بھی منظور ہے، مجھے کوئی حوالے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی جی میں بہت مسلم آدمی ہوں، ایسا نہیں ہوں کہ جو اب دیکھو میں نے ان صاحب کے بارے میں آپ کو بتایا، میں بڑی سنجیدگی سے ان سے بات جی میں اس پہ کلام کروں گا انشاءاللہ، میں اس کو سن لوں گا، اور پھر میں اس کو مطلب اس کا نمبر بھی مجھے سینڈ کر دیجیے گا آپ، ٹھیک ہے؟ ہاں تو اس نے نا جو بکواس کی ہے نا وہ میرے فوٹو پر کی ہے، لیکن اچھا 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 فوٹو پہ وہ بکواس پہنچی نہیں ہے، وہ کٹ گئی ہے وہ۔ اچھا 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 تو ایسا ہے نا کہ ابھی کیا ہے، میں ایک مشورہ تھا نا آپ کو بات بتا دوں کہ آج کل بہت سارے لوگ اپنے فوٹو وغیرہ کو مطلب اپنے آئیکن پہ لگا رکھتے ہیں، تو یہ لگا کر کے مت رکھیے نا، تاکہ مطلب کوئی اس پہ کومنٹس نہ کر سکے۔ ایکچولی میں کیا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، لوگ پھر ذاتیات پہ آ جاتے ہیں نا، تو وجہ کیا ہے، میں واٹس ایپ کے بارے میں کم جانتا ہوں۔ اچھا 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 ہمارے پاس بہار سے ایک قاری صاحب ہیں مدرسے میں استادوں میں نا، انہوں نے اس کی سیٹنگ کر رکھی ہے، میں تو اس کو لگانا بھی نہیں جانتا، ہٹانا بھی نہیں جانتا ہوں۔ جی 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 تو کیا بولتے ہیں کہ میں یہ بول رہا تھا کہ یہ الیاس گھمن وغیرہ کو آپ پہچانتے ہیں؟ حضرت میں تو دیکھو نام سنا، میں تو نہیں پہچانتا ان کو، وہ وہاں ہے میں یہاں ہوں۔ ہاں تو ایسے نظریات والے کو پھر آپ کیا کہیں گے جو احمد رضا کی تکفیر کرتا ہو؟ میں نے حضرت کہہ دیا کہ انسانیت کا درجہ نہیں ہے، حیوانیت کا درجہ ہے۔ چلیے اچھی بات ہے، آپ سے بات کر کے بہت اچھے اطمینان ہوا، سکون ملا مجھے میرے قلب کو کہ الحمدللہ آج بھی آپ کی جماعت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے کیا بولتے ہیں کہ سابقہ مطلب روش پر قائم ہے۔ یہ جو الیاس گھمن اور ابو ایوب اور اسی طریقے سے نجیب اللہ عمر اور ساجد نقشبندی جو ہے، یہ لوگ جو ہے اپنے سابقہ علماء کی روش سے بھٹک چکے ہیں اور تکفیری پارٹی ان لوگوں نے بنا لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو کچھ سوچتا نہیں ہے، اور زبانیں اتنی خراب ہے، کیا بتائیں، بازارو زبان کیا بتائیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اجمیر شریف کے اندر قومی یکجہتی کانفرنس ہوئی ہے، میں نے ابھی آپ کو وہ بھیج بھی دی ہے۔ توقیر رضا صاحب بریلی سے آئے تھے، میرے خیال وہ بہت بڑے عالم ہیں توقیر رضا۔ نہیں ایکچولی میں آپ کو بتا دوں کہ علامہ توقیر رضا کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو ان کو علامہ کہا جاتا ہے، لیکن وہ ہماری جماعت کے کوئی مطلب معتبر عالم دین نہیں ہے، وہ ایکچولی میں سیاسی آدمی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان کے عمل سے یا ان کے قول سے مطلب سنی، حنفی اور عرف عام میں جن کو بریلوی کہا جاتا، ان میں تنقید کرنا یا ان سے استدلال کرنا باطل ہے، چونکہ مطلب کیا بولتے ہیں کہ چھوٹوں کا قول بڑوں کے لیے مطلب استدلال کر کے اس پہ تنقید کرنا بالکل جہالت ہے۔
تو وہ ایک سیاسی آدمی ہے، سمجھ رہے ہیں، تو خیر ان کو دلیل بنا کر کے آپ کسی پہ اٹیک بھی نہیں کر سکتے، وہ ٹھیک ہے، وہ ان کا ایک اپنا ایک طریقہ ہے اور اس کے طریقے سے اختلاف بھی ہے۔ مجھے آپ پہلے تھوڑا سنیں، اس کے علاوہ وہ توقیر علامہ توقیر رضا صاحب اور اجمیر شریف کے جو جتنے بھی ممبران ہیں وہاں، درگاہ شریف کے جتنے بھی ہیں وہاں، وہ سب قومی یکجہتی کانفرنس ہوئی تھی علماء دیوبند کی، وہاں ان لوگوں نے بہت اچھا پیار دیا تھا۔ اور یہ مولانا محمود مدنی آپ نے سنا ہے؟ جی جی، وہ مطلب اجمیر شریف بھی گئے تھے، درگاہ معلیٰ اجمیر شریف بھی حاضر ہوئے تھے، اور کیا بولتے ساتھ میں کیا بولتے ہیں کہ ان کے آگے آگے جو ہے وہ چادر وغیرہ بھی تھی۔ ہاں، تو انہوں نے ایک ہی بات کہی تھی، دارالعلوم دیوبند سے گئے تھے یہاں کہ بھائی میں آپ سے محبت کی بھیک مانگتا ہوں کہ آپ سب لوگ جب یہ 3 طلاق والا مسئلہ جو چلا تھا اور بہت ساری باتیں آج کی حکومت نے کی ہیں ان کے اوپر، یہ سب کے پاس گئے تھے، سارے علماء ایک جگہ بیٹھ گئے تھے، تو میں تو خیر الحمدللہ پہلے سے ہی سبھی سے اچھا تعلق رکھتا ہوں، سب سے میری محبت ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ سے بات کر کے بہت اچھی مطلب اطمینان ہوا، اور کیا بولتے ہیں کہ آپ سے رابطہ رہے گا۔ میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ کیا بولتے ہیں کہ رات کافی ہو چکی ہے، ابھی چونکہ فجر کے لیے پھر سحری کے لیے اٹھنا بھی ہوگا، تو پھر ہم انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے اللہ نے چاہا تو۔ بس آپ سے ایک اجازت لینی تھی کہ ہماری اور آپ کی جو گفتگو ہوئی، تو یہ میں اپنے بھائی لوگوں کو سنا دوں، آپ کے بھائی لوگوں کو بھی سنا دوں، تاکہ سب کو کچھ اطمینان ملے، اور یہ جو سوشل میڈیا پہ یہ جو طرفہ تماشا بنا رکھا ہے لوگوں نے، کیا بولتے ہیں کہ کافر کا، تو یہ کچھ ان لوگوں کو سبق ملے۔ بالکل آپ سنا سکتے ہیں، اور یہ بھی ساتھ میں کہیں کہ اس طرح مسلکی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، سب کو پیار محبت سے رہنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی عالم دین کو برا بھلا کہنا یہ بالکل اچھا نہیں ہے، بالکل سنا جی سکتے ہیں کوئی حق۔ چلیے ماشاءاللہ، آپ نے کیا بولتے ہیں کہ امام احمد رضا کی تعریف کی، ان کی علمی کارنامے کو آپ نے سراہا، اور ساتھ میں آپ نے اپنے موقف کو بھی واضح کیا، اور وہ لوگ جو کیا کہتے ہیں کہ امام احمد رضا کی تکفیر کرنے میں آج کل پیش نظر آتے ہیں، ان کو آپ نے انسانیت سے خارج کیا، بہت بڑی بات کر دی آپ نے، اچھی بات ہے۔ چلیے پھر بعد میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ بھی حضرت یہ بھی ہے، دیکھو احمد رضا صاحب کے لیے کوئی گستاخانہ الفاظ استعمال کرے یا کوئی کسی بھی مسلک اہل حدیث یا دیوبندیوں کے بارے میں کوئی غلط استعمال کرے، لفظ استعمال، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ جی جی جی، ٹھیک ہے، السلام علیکم۔